بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا تو ایک نوجوان جو کہ ہمشہ کا معلوم ہوتا تھا چکی پیس رہا تھا اور زارو قطار رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک ہار کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں میری ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی تو ایک گوشت پوشت کا انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند آتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا ترس نہیں آتا۔ میرے مقدر میں ساری عمر اس طرح رو رو کر زندگی گزارنا لکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جگائے بغیر تشریف لے گئے۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اس غلام کی جگہ چکی پیستے رہے اور صبح کو خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ چوتھی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہیں؟ ہم غلاموں سے نہ کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا کہ ہاں، میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ وہی ہیں تو مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان ایک نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے طرح طرح کی تکالیف و مصائب برداشت کی، لیکن دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن اپنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ تھا۔ آج دنیا انہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے لوث غلام بنا کر رہتی دنیا تک بے مثال کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ گلیوں میں یہ کہتے پھرتے، لوگو، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اب مدینہ میں میرا رہنا دشوار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے شہر حلف میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے بلال،
یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینہ منورہ داخل ہوئے، سب سے پہلے مسجد نبوی میں جا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے عالم وارفتگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے تو کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، آپ کا غلام ملاقات کے لیے حاضر ہے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گر گئے۔ اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان بچے اور عورتیں سب اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ جب اذان پڑھتا ہوں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اب یہ الفاظ بیان کرتے ہوئے میں کسے دیکھوں گا، لہٰذا مجھ سے اذان نہیں پڑھ ہوگی۔ پھر بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے مشورہ کیا کہ حسنین کریمین سے سفارش کروائی جائے۔ جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان پڑھنے کو کہیں گے تو وہ انکار نہیں کریں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام کر فرمایا، اے بلال، آج آپ سے ہم وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں سنایا کرتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار نہ کر سکے، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان پڑھنے لگے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با آواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسوز آواز سے گونج اٹھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیسے آگے اذان پڑھتے گئے، جذبات میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات پڑھے تو جذبات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پڑھے تو تمام لوگ، حتیٰ کہ گھروں میں پردہ نشین عورتیں بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رکت و گریہ زاری کا عجیب عالم تھا۔ لوگوں نے تصور کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں لوگ اس دن روئے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترانہ عشق قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اسی کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی وہ پہلی ہستی ہیں جن کو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔